پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم کا جب بھی ہم نے یہاں بیان کیا نا، میرا ایک کلپ بھی آ جائے گا، فرحان کو میں نے وہ ای میل کر دیا ہوا ہے، اس کی ٹائم لائن، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رٹ، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم بخاری اور مسلم کی متصل جو اسناد نبی علیہ السلام تک گئی نہیں ہے، مرفوع احادیث یا صحابہ تک، ان کو صحیح مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں کئی ایک اقوال ایسے ہیں جو بغیر سند کے، ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی نہیں ہیں، وہ ساتھ انفارمیشن کے طور پہ کوئی بات مشہور تھی تو وہ امام بخاری نے درج کیا، لیکن ایمانداری یہ کی ہے انہوں نے فرق کیا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے ساتھ انہوں نے حدیث اس سے پہلے بیان کی کہ نبی علیہ السلام کا وحی کا سلسلہ رک گیا، وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، وہ پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا نازل ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وحی کا سلسلہ منقطع ہونا تو مانے۔ اس میں نا اینڈ پہ جا کے نا امام بخاری لکھتے ہیں کہ جو تابعی تھا نا زہری، وہ یہ کہا کرتا تھا فی ما بلغنا، کہ اس میں ایک سنی سنائی بات یہ بھی ملتی ہے، تو یعنی زہری یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی صحابی سے سنی ہے، تابعی نے ایک سنی سنائی بات نقل کر دی، تو ہم بخاری اور مسلم کے اقوال کو جو بغیر سند کے ہیں ان کو صحیح نہیں مانتے، نہ اہل حدیث صحیح مانتے ہیں نہ باقی لوگ مانتے ہیں۔ بخاری مسلم ہمیشہ کہتے ہیں اس کی جو مرفوع احادیث متصل اسناد والی وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور جن کے نمبر بخاری میں ہے نا حدیث کا نمبر، وہ ساری متصل ہے، ایسے اقوال کو نمبر کوئی نہیں دیا گیا، یہ علیحدہ سے بیچ میں نا انفارمیشن کے طور پہ درج ہے۔ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ بیان کر دی تھی، عمران خان صاحب کے پیچھے سارے پڑھ گئے، یار وہ کوئی عالم دین تو نہیں ہے، اس نے بخاری میں پڑھی تھی تو آپ کو چاہیے تھا آپ آ کے بتاتے۔ میں نے پھر اسی وقت بتایا کہ بھئی انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، جب بخاری شریف کو پڑھ رہا ہوگا تو اس میں ایک عام آدمی کو جس کو تھوڑا بہت نالج نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا بہت ایسی چیزیں جن میں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بخاری شریف کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، وہ تو اس سے ترغیب دیتے دیکھا اس لیے تو منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر آپ پے کر رہے ہیں نا علماء کو، سر فی سبیل اللہ تو یہ کام نہیں کر رہے، پے کر رہے ہیں تو انہی کاموں کے لیے نا، ان سے پوچھیں کہ یار آپ ہمیں سمجھائیں۔ تو نبی علیہ السلام، ہاں دل میں کئی مرنے کا خیال آنا یہ کوئی عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے، اگر اتنی بات ہوتی نا تو وہ درست تھی، جیسا کہ سیدہ مریم کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ ان کو جبرائیل نے بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نشانی بنائے گا، اس کے باوجود وہ کہتی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس دن سے پہلے کہ یہ بچہ میں نے جنا، حالانکہ بچے کی جب پریگنینسی ٹھہری اسی وقت فرشتہ آ گیا تھا، اس کے بعد اللہ کے وعدے پہ تو ان کو یقین ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے نا، انسان کو یہ تو ہوتا ہے یار میں اب پبلک کو فیس کیسے کروں گی، تو وہ بالکل ٹھیک تھا ان کا جذبہ، وہ تو پھر ان کو بعد میں چلا کہ بچے کو اللہ نے زبان دے دی، اتنا غیر معمولی واقعہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پھر ان کو تسلی ہوتی۔ تو کسی شخص کا کسی معاملے کے اوپر غم کھانا یا یہ کہنا میں مر گیا ہوتا کاش یہ نہ ہوتا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں وحی کی اتنی تڑپ کہ یہ نازل ہوئی تو میں مر جاؤں گا، اس سے بہتر ہے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا سے، یہ بات کو بری نہیں تھی، لیکن خودکشی کی کوشش کرنا یہ بات ہے۔ مولا علی کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ جو ناسبی پیش کرتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا مولا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے؟ بالکل روتے تھے سن، تہاڈی جان نوں روندے سن، اپنے آپ نہیں سن روندے۔ کیوں روتے تھے؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں اپنے مخالفین کی لاشیں بھی ان کو اٹھانی پڑ رہی تھی، اور مخالفین کون تھے؟ صحابہ کے بیٹے، اپنے لوگ، ان پہ بھی مولا علی گریا کرتے تھے کہ یار ان کو کدھر ورگلا کے لے آئے ہیں اور یہ لوگ مر گئے۔ تو حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے کاش جنگ جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جنگ میں نے غلط لڑی ہے، جنگوں کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی بشارت تھی کہ میری بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، تو سیدہ عائشہ کو بھی بعد میں پتہ چل گیا، مسند احمد میں حدیث ہے۔ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا، مجھے اپنی زندگی میں یہ برے دن نہ دیکھنے پڑے، اور آپ ان کے غم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک شخص جو بالکل چھوٹی سی 6 7 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی پوری پرورش نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، جس کی ماں خدیجہ ہیں اس حوالے سے کہ پرورش کی ہے، اور اللہ نے دنیا میں ابو طالب کا بدلہ اتروا دیا، ابو طالب کی نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کی،
یہ اللہ نے بدلہ اتروایا. وہ شخص اسلام کو ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ رومن اور پرشین امپائر بھی گر جاتی ہیں، 3 بر اعظموں میں کوئی مسلمانوں کے مقابلے کا نہیں رہتا، اور پھر مسلمانوں پہ یہ افتاد آتی ہے کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ تو یہ غم کرے گا نا کاش اس سے پہلے مجھے موت آتی. جس طرح سیدہ مریم کہتی تھی کاش یہ بچہ جننے سے پہلے میں مر گئی ہوتی. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ جبرائیل کے اس وعدے پہ، اللہ کے اس وعدے پہ ایمان نہیں لاتی تھی. انسان کا تقاضا ہے کہ انسان یہ ایسا کرتا ہے. حضرت زکریا نے کیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ سورہ مریم میں میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اولاد دے دے. کیوں مانگ رہے تھے؟ ان کو پتا تھا اللہ تو دے سکتا ہے. پھر فرشتہ آیا محراب میں آ کے بشارت دے دی کہ آپ کا بچہ ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، دنیا اور آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، یہ ہوگا. کام ختم ہو گیا. لیکن وہ فرشتے سے کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے. وہ سر یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے، ٹھیک ہے. لیکن انسان تو انسان ہے، انسان کچھ ظاہری اسباب، یار یہ کیسے ہوگا، یہ الگ کے لیے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم نے تو تجھے اس وقت پیدا کیا تھا جب تو کوئی شے نہیں تھا. اللہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، ایک بے قدر منی کے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے. تو وہ اللہ ایک بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا؟